کرمانی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے مسلم لیگ نون کے اپنے اندر جس طرح آپ نے بھی میرا یہ انٹرو سنا ہوگا کئی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈویژن نظر آ رہی ہیں. میں چند آپ کی اپنی بھی میں نے چند ٹویٹس نکال کے دیکھی. ان ٹویٹس کے اندر آپ بھی مہنگائی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. آپ کی ایک ٹویٹ میں آپ نے فرمایا مہنگائی سے مڈل کلاس اور غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ان دونوں طبقات کو بڑی اور فوری ریلیف کی ضرورت ہے. مانے نہ مانے آپ کو یہ اختیار ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یعنی آپ کے بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھے خیالات نہیں لگ رہے اپنی ہی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے. اس کے علاوہ بھی آپ کی چند اور ٹویٹس ہیں جس میں آپ نے اس حکومت سے سوال کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی جو ہیں وہ اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں اپنی موجودہ حکومت سے. تو آثار تو یہی لگ رہے ہیں کہ جیسے واقعی تیر انداز جو ہیں وہ قلعے کی حفاظت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منصور صاحب. میں تو سچی بات ہے آپ کا انٹرو سن کے گھبرا گیا. آپ کا تو انٹرو سن کے لگ رہا تھا جیسے کو تیسری عالمی جنگ خدا نہ خواستہ چھڑنے والی ہے. خیر نہیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کے حالات ہیں, مجھے ذرا ایک منٹ اب دیجئے گا کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر یا باہر جو بھی ایک تحفظات آ رہے ہیں یا شکایتیں اٹھ رہی ہیں وہ یہ نوبت کیوں آئی آخر. دیکھیے 2013 میں آئی ایم ایف کا پروگرام نون لیگ نے شروع کیا جو 2016 میں ختم کر کے ہم نے خدا حافظ کہہ دیا. اس کے بعد خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے پہلے کہا مطلب ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ جی میں نہیں جاؤں گا, پھر لیٹ گئے, پھر آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر انہوں نے ان سے ایک معاہدے کیے اور پھر جاتے جاتے وہ بوبی ٹریپ بچھاتے ہوئے انہوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا. ناؤ کمنگ بیک, دیکھیے منصور صاحب جو اپوزیشن ہوتی ہے کہیں کی بھی کسی بھی ملک کی جمہوریت میں وہ ہمیشہ حکومت کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کو کیش کراتی ہے. اس کے مقابلے میں حکومت کے پاس کیا ہوتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو دنیا میں, اس کے پاس ہوتا ہے جس کو ایک معاشی بیانیہ بولتے ہیں. اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو معاشی بیانیہ ہے وہ نہ حکومت کے ہاتھ میں رہا ہے نہ اپوزیشن کے ہاتھ میں رہا ہے, وہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلا گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں آئی ایم ایف کے معاشی بیانیے سے کیسے باہر نکلنا ہے. نواز شریف تو نکل آئے تھے اس بیانیے سے باہر, یہاں تو ہمیں عمران خان صاحب پھنسا گئے. تو اب جو ہم چونکہ پبلک کے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, آپ نے میرے ٹویٹس کا بھی ذکر کیا, میں تو اپنے بل بھی لائن میں جمع کراتا ہوں, میں گروسری بھی اپنی خود کرتا ہوں, اس لیے میں ڈیوو میں بھی سفر کرتا ہوں. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ بھئی نواز شریف واز اے سمبل آف ریلیف. نواز شریف نے ہمیشہ غریب کو ریلیف دیا ہے, تو اب کیا یہ آپ کو مسائل ہو رہے ہیں. دیکھیں لوگ جو آئی ایم ایف کی ہے نا جو جمع تفریق, اس سے آشنا نہیں ہے کامن مین. کامن مین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب میرا مہینے کا بل آیا, پچھلے مہینے میرا ایک پنکھا ایک بلب جلتا تھا تو 5,000 بل آیا, اب 10,000 آ گیا, وہ میرا گریبان پکڑتا ہے. نہیں لیکن کرمانی صاحب قضا کلامی کی معذرت, لیکن اس ساری چیز میں سر یہ سارا بیکیج جو بھی آپ یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا کیا دھرا تھا, تو آپ لوگوں کو تو پتا تھا نا, آپ لوگوں کو ایسی بات تو نہیں ہے کہ کمرے کے باہر رکھا گیا اور آپ کو صورتحال کا نہیں پتا تھا کہ حالات کدھر پہنچے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ نے کمرے میں آ کے اس تخت کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا, اور اب ظاہری بات ہے اگر آپ اس کا کہہ رہے ہیں اس کا فال بیک آپ لوگوں کے اوپر آ رہا ہے, یہ آپ کی چوائس تھی. آج کچھ بھی ہے یہ آپ کی چوائس ہے. اب یا تو شہباز شریف صاحب نہیں وہ ڈیلیور کر پا رہے, مفتاح اسماعیل نہیں ڈیلیور کر پا رہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے بھی ظاہری بات ہے سڑک کے اوپر ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے اپنی پارٹی کو. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے منصور صاحب دریا کی جو گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے اس کو آپ ایک گیس وقت تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کی اصل گہرائی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب دریا میں اترتے ہیں آپ. اب دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے ہمیں معلوم تھا کہ مشکلات ہیں, اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا ہے, ملک دیوالیے کے قریب, لیکن اتنے دیگرگوں حالات ہوں گے ہمارے, میرا نہیں خیال, جو میری سمجھ میں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ کل تک کہہ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور بڑے بڑے لوگ اس پہ دعوے کر رہے تھے, الحمدللہ آج وہ صورتحال نہیں ہے. مشکل حالات ہیں, ناپسندیدہ فیصلے ہوئے ہیں,
عوام کو مہنگائی تنگ کر رہی ہے، بہت تنگ کر رہی ہے، اور ہم اس مہنگائی کا میں یہاں دفاع نہیں کروں گا، چونکہ اس مہنگائی سے میں بھی متاثر ہوں، ہر کامن مین متاثر ہے۔ اجازت دیجیے گا، اجازت دیجیے گا حبیب اکرم صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-4 مہینے میں انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔